اسلام آباد۔ میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ مہدی کی آواز پہ گمبھیر محل کے ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھا گیس اور اس کی دائیں طرف بیٹھے اس کے دونوں چچا خاموش ہو بیٹھے تھے۔ شاہانہ طرز کے ڈائننگ ہال میں دو ہی رنگ استعمال ہوئے تھے، سفید سنہری رنگوں کا یہ امتزاج ایک شاہی تاثر دیتا تھا۔ کرسیاں سفید تھیں تو ان پہ ہوا کام سنہری برتن سفید تھے تو ان پہ بنے نقش نگار سنہری۔ چھت سے لٹکتا جھومر کوہرا سفید تھا اور اس سے لٹکتے کرسٹل بال سنہری، جن پہ سفید روشنی بھی پڑتی تو اپنا رنگ نہیں بدلتے تھے، اور اس وقت ان کا سنہری رنگ مہدی کے چہرے پہ پڑ رہا تھا۔ آخر گوادر ہی کیوں؟ رکھا ہی کیا ہے وہاں؟ ایسے بھی کوئی سیاحتی مقام نہیں ہے وہاں۔ بختیار کے لہجے میں ناپسندیدگی تھی۔ انیسا خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ بات سیاحتی مقامات کی نہیں ہے، بس شوق ہے میرا، میں وہاں کا سمندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یا پھر تم انتقام لینے جا رہے ہو؟ گیس کی ٹھنڈی آواز سے مہدی کا دل سن ہو گیا تھا۔ وہ کیوں تھا آخر اتنا ذہین؟ میں انتقام پہ یقین نہیں رکھتا، معاف کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اس سے بات سمیٹنی چاہی، البتہ چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ پلیٹ میں چلتا کانٹا چمچ تیزی سے چلنے لگا۔ اس سے بڑا انتقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی اگلا انسان گلٹ میں رہے کہ اس نے ایک ایسے شخص کا دل دکھایا جو اسے کنفرنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تم کتنے ہاریبل ہو مہدی۔ گیس تعصب سے بولا تھا۔ مہدی نے سر جھٹکا۔ میں لوگوں سے لڑ جھگڑ کر وقت اور تعلق کی عزت برباد نہیں کرتا۔ کسی وقت میں ہم ساتھ تھے، دوست تھے، اور اب کیا کروں اگلے انسان کو ذلیل؟ وہ پلیٹ میں جلدی جلدی چمچ چلا رہا تھا۔ اسے یہاں سے جانا تھا، فوراً جانا تھا۔ وہ دونوں بول رہے تھے اور گھر کے بڑے بس منہ سیے انہیں دیکھ رہے تھے، کون کچھ کہے، اور اگر کہے بھی تو کون کچھ سن لے۔ ذلیل کرو، کیونکہ وہ اس لائق ہے۔ جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا وہ غلط تھا، اور تم اس کے ساتھ ویسا ہی کرو، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ گیس صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ تم اگر سامنے والے کو کنفرنٹ کرو گے تو جانتے ہو حساب برابر ہو جائے گا۔ تم گلٹی ہو اور چاہتے ہو کہ لوگ بھی تمہارے سامنے گلٹی رہیں، قاتل۔ آخری لفظ سے حقارت تھی۔ مہدی کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ وہ سب کیے بیٹھا رہا، کیسے نیپکن سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری وجہ سے آج ایک بار پھر میرا کھانا حرام ہوا، مبارک ہو۔ طنز، استہزاء، حقارت۔ جب گیس مہدی سے بات کرتا تھا یہ لفظوں میں خود ہی کھل جاتے تھے۔ وہ پلٹ گیا تو انیسا نے بھی اپنا چمچ پلیٹ میں بٹھا۔ آنکھوں میں تنفر تھا۔ اس نے اپنے باپ کو ایک نظر دیکھا۔ یہ ہے آپ کا عظیم محل جہاں آنے سے میرے اندر تھکن اتر جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ ابا، میری ایک اور رات خراب کرنے کے لیے۔ بےزار اکھڑا لہجہ۔ مقصود اپنی ویل چیئر کا بٹن دباتے ہوئے چلے گئے تھے۔ اب پیچھے بس 2 لوگ رہ گئے تھے، بختیار اور مہدی۔ کیوں مہدی؟ تم آخر کیوں ایسا کرتے ہو؟ تمہیں گیس پر ترس نہیں آتا؟ اب کیا بچا ہے جو اس سے چھین لوگے؟ مہدی نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ بچا تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں، گیس کے پاس آپ ہیں، میرے پاس تو آپ بھی نہیں، لیکن کہنا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے۔ اگلی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے بامشکل کہا۔ اس سے عادت تھی ہر الزام اپنے سر لے لینے کی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا تھا، غیر شناسا نمبر۔ خیر یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ کال اٹینڈ کرتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ سفید سنہری ڈائننگ ہال اپنی ناقدری پہ ماتم کرنا تھا۔ بلوچستان، گوادر۔ سینیا اپنے کمرے سے ننگے پیر باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے پہ وحشت سی تھی، آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، گردن کی نسیں تک باہر کو بڑھ رہی تھیں۔ دل گویا سینے میں ہی زخم ہوا تھا۔ برآمدے میں ہی واقعہ ابا کے کمرے سے چند آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ دبی دبی آواز میں گھرا رہے تھے۔ سینیا بغیر دیکھے بھی جانتی تھی اس کی اماں خوف اور ادب سے منہ سیے کھڑی ہوں گی۔ ابا کی بلند آواز سینیا کو باہر تک آ رہی تھی۔ 23 سال کی ہو گئی ہے زینیا، اب تک گھر بٹھا رکھا ہے میں نے، صرف اس آسرے میں کہ ایک دن وہ آئے گا اور اپنی منگ سے شادی ضرور کرے گا۔ اب کیا کروں؟ ہاں بتاؤ مجھے، کیا کوئی طریقہ بچا ہے؟ کیا ہے کوئی آسرا؟ ان کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ کیا پتا وہ آ جائے، تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں۔ اماں کی ہلکی آواز آئی تھی۔ جہنم میں کیا انتظار؟ وہ پوری قوت سے دھاڑے تھے۔ دروازے پر کھڑی سینیا بھی سہم گئی تھی۔ اب میری بیٹی کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا، بلاد سے ہوگی اس کی شادی۔ الفاظ زہر کی طرح سینیا کے سارے جسم میں اتر رہے تھے۔ وہ سبز پڑ رہی تھی، سانس قطرہ قطرہ باہر نکل رہی تھی۔ کون کہتا ہے سانسوں کی ڈور کا ٹوٹ جانا ہی موت ہوتی ہے؟ سینیا حاکم کا سفید پردہ چہرہ نیری موت تھا۔
عبداللہ اسے موضوع گفتگو بنا رہا تھا۔ اگلے مہینے آئے گی میری بہن اور نکاح پڑھوا کر جائے گی۔ اس کے اگلے دن ہم جائیں گے اور بشر کا نکاح ہوگا۔ اب بس، میری اولاد ہیں وہ دونوں، باپ ہوں میں، سارے فیصلے میرے ہوں گے۔ جا کر بتا دو اپنی اس بیٹی اور عاشقی کے غم میں ڈوبے بیٹے کو۔ بشر نہیں مانے گا، آپ ایک بار۔ نہیں مانے گا تو مناؤ، 28 سالہ بیٹے کو لڑکی کے جوگ میں بیٹھے نہیں رہنے دوں گا میں۔ ان کا لہجہ اب بھی سخت تھا، حتمی تھا۔ اور عبداللہ، اس کا کیا؟ برادری کا کیا؟ زینیہ منگ ہے کسی کی، آپ ایسے کیسے اس کی شادی کریں گے؟ صاف ظاہر تھا کہ اماں عبداللہ کے حق میں ہیں۔ باہر کھڑی زینیہ پل پل مر رہی تھی۔ کاش عبداللہ یوں اس کو موضوع گفتگو نہ بناتا، کاش وہ واپس آ جاتا۔ سب کو دیکھ لوں گا میں، عبداللہ کو بتائے گا کون؟ اور ویسے بھی عبداللہ نہیں آئے گا۔ عبداللہ آئے گا؟ دروازے کے باہر کھڑی زینیہ حاکم سے بڑبڑائی تھی۔ اب وہ الٹے قدم یہاں سے ہٹ رہی تھی، اس کا رخ بیٹھک کی جانب تھا۔ چند پل بعد وہ زمین نشستوں سے سجی بیٹھک میں کھڑی تھی، ننگے پیر، بھرنا سر، شہد رنگ بال پشپ پہ بکھرے ہوئے تھے، سفید چہرہ، عجیب تاثرات لیے۔ ساری بیٹھک اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ زینیہ کے چہرے پہ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ یہ کمرے میں واحد روشنی تھی۔ چھوٹی سی میز پہ ٹیلی فون رکھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اس ٹیلی فون کے قریب آئی تھی۔ یہ ابا کی ملکیت تھی۔ یہاں بس عبداللہ کی طرف سے پیغام آیا کرتا تھا، یہاں ابا کے بھائیوں کے پیغام آیا کرتے تھے۔ یہ کونا گھر کا حصہ تھا، لیکن آج تک ادعائے غیر تھا۔ آج تک وہ اونچے قد والی لڑکی یہاں آنے کی جرت نہیں کر سکی تھی۔ اس کے قدم آج تک اس طرف نہیں اٹھے تھے، یا پھر شاید آج تک وہ خود کو اتنا گرا نہ سکی تھی۔ گہری گمبھیر خاموشی، چاند کی ذرا سی روشنی اور گہرا اندھیرا، ان سب کے درمیان اس سے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر کریڈل پر بڑا فون اٹھایا تھا۔ ریل گھمائی، دل دھڑکا تھا، ہاتھ لرزے تھے۔ امیدوں کا دیا نئے سرے سے پڑپڑایا تھا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ اس پہر، اس لمحے زینیہ حاکم کے لیے ساری دنیا سن ہو گئی تھی۔ کال مل گئی تھی۔ ایک بھاری مردانہ آواز اسے کانوں سے ٹکرائی۔ زینیہ نے بے اختیار اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے کئی سال اس آواز کو سننے کے لیے اپنی سماعتیں بے قرار رکھی تھیں۔ وہ فون کان سے لگائی کھڑی تھی۔ دوسری طرف کوئی مرد تھا جو اس سے بلوچی زبان میں سوال کر رہا تھا۔ زینیہ کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو سکا۔ وہ کئی لمحے ساکن کھڑی رہی۔ الفاظ اس وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا اس پہر، اس لمحے کون سا معتبر لفظ کہے۔ یہ گفتگو ایک عرصے سے ٹالی گئی تھی، نہ جانے مزید کتنا عرصہ ٹالی جائے۔ یہ گفتگو روح کو چاشنی بخشے گی یا حلق میں زہر اونڈیلے گی؟ کافی دیر بعد بڑی دقت اور مشکل سے چند الفاظ اس کی زبان سے پسے تھے۔ عبداللہ! یہ محض نام نہیں تھا، یہ ایک پکار تھی جس میں صدیوں کی پیاس تھی۔ عبداللہ! اس سے آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر پکارا۔ کئی لمحے، کئی ساتیں، اور بس اس لمحے کو محسوس کی گئی۔ وہ اس احساس کو جذب کرنا چاہتی تھی کہ زینیہ حاکم عبداللہ سے مخاطب ہے۔ کئی سالوں سے تمہارا انتظار کیا ہے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ دوسری جانب مرد نے کچھ کہنا چاہا۔ شش! کچھ مت بولو، آج بس سنو عبداللہ، وہ بھاری ہوتے گلے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ یہ گفتگو اس کی روح کو تھکا رہی تھی، اس کے قدم لرز رہے تھے۔ جب سے ہوش سنبھالا، تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ سنا، اتنی عادت ہو گئی کہ اب چھوٹ نہیں رہی۔ اس کے لہجے میں روانی آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کی سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی، دوسری جانب خاموشی تھی۔ میرا قد خاندان کی ساری لڑکیوں سے اونچا ہے، لیکن اماں کہتی ہیں جب عبداللہ میرا ساتھ ٹھہرے گا تو وہ زیادہ اونچا لگے گا۔ میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا انتظار کیا ہے عبداللہ۔ اس کی آواز میں نمی گھل رہی تھی، دل بھاری ہو رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے۔ دوسری طرف موجود مرد خاموش رہا۔ میں بہت خوبصورت ہوں، سب کہتے ہیں، لیکن سب کہتے ہیں عبداللہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے کا انتظار کیا ہے۔ میں نے انتظار کیا کہ تم خود اعتراف کرو گے کہ تمہاری عورت زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک بار پھر سامنے سے کچھ کہا جانے لگا۔ جب زینیہ نے درشتی سے اسے ٹوکا۔ چپ رہو، کہا نا، اتنے سال میں نے سنا ہے، اب تم سنو گے۔ میں تمہارے نام کے ساتھ یوزڈ ہو گئی ہوں۔ میرا نام آئے گا تو عبداللہ ساتھ ضرور آئے گا، یہ یقین رکھا ہے۔ تم میرا کمفرٹ بن گئے ہو، میں تمہارے بغیر کسی کا سوچوں
تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیر ضروری شے دائرے میں آ گئی ہو۔ وہ رکی تھی، ایک پل کے لیے آنکھیں بھر بھر رہی تھیں۔ میں نے تمہارے ساتھ وفاداری نبھائی ہے اتنے سال، اب تمہیں چاہیے کہ تم میرا مان رکھو۔ چند پل کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ چاند کی گرتی ہوئی روشنی، گھروں کا سکوت ان دونوں کے بولنے کا منتظر رہا، اور پھر اس کے لبوں سے بے حد آزردگی سے چند لفظ نکلے تھے۔ آ جاؤ عبداللہ، اس سے گویا اپنے انا پہ پیر رکھ کر کہا تھا، مجھے تمہارا انتظار ہے۔ اب کی بار دوسری طرف بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ چاند کی روشنی میں نہائی کھڑی لڑکی اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ وہ بڑے مزے سے بولا تھا۔ زینیا خاموش رہی۔ تم کون ہو؟ مرد نے سوال کیا تھا۔ جسے تم اپنے نام پہ بٹھا کر گئے ہو، اور جس سے تمہارے نام کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ اس کا لہجہ، اس کا اعتماد، وہ کسی بھی مرد کو اپنا بسمل کر سکتی تھی۔ چند پل دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ مرد زینیا کے الفاظ جذب نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے سنا تھا خاندان کی لڑکیاں بہت حیا والی ہوتی ہیں، بلا ضرورت مردوں سے بات نہیں کرتی۔ اس سے چوٹ لگائی تھی۔ میں نے سنا تھا خاندان کے مرد بہت غیرت والے ہوتے ہیں، اپنے نام سے جڑی لڑکی کا نام کسی اور کے ساتھ نہیں سن سکتے۔ کہاں سنا سچ کہاں ہوتا ہے عبداللہ؟ اس سے حساس سے سر جھٹکا تھا۔ اسے یہ نام لینا بہت پسند تھا، نہ جانے کیوں مانوسیت سے محسوس ہوتی تھی۔ دوسری جانب ایک بار پھر خاموشی، شاید وہ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتا تھا۔ کیا تم نے واقعی میرا انتظار کیا ہے؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ نہیں، اس سے یک لفظی جواب دیا۔ میں نے کبھی تمہارا انتظار نہیں کیا، میں نے تمہارے آنے کا یقین رکھا ہے۔ تمہیں آنا چاہیے عبداللہ۔ آخر میں وہ جانے کیا جتا رہی تھی۔ چاند کی روشنی ٹھہر ٹھہر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش ہوتی تو اندھیرے کو بے یقینی ہونے لگتی۔ میں کیوں آؤں؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ مجھے تم سے ضد ہے، وہ ترکی بات ترکی بولی۔ اگر تم کہتی ہیں تمہیں مجھ سے محبت ہے تو شاید مجھے زیادہ مزہ آتا۔ وہ جیسے مایوس ہوا تھا۔ زینیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنا چاہتے تھے۔ فون کی دوسری طرف موجود انسان اس کے بس میں تھا کہ ان آنسو کو خوشی کے آنسو میں بدلے۔ آ جاؤ عبداللہ، اس سے انا پہ پیر رکھ کر ایک بار پھر پکارا تھا۔ میرے انتظار میں بیٹھ کر بوڑھی ہو جاؤ تب بھی نہیں آؤں گا۔ اب کہ وہ آنسو پہ بند نہیں باندھ سکی، گرم گرم ماں اس کے گالوں پہ بہہ گیا۔ لوگ کہتے تھے وہ نہیں آئے گا، وہ جواب دیتی تھی۔ اب تو وہ خود جواب دے رہا تھا۔ لوگوں سے کیا کہے؟ بال سفید ہو جائیں، دانت چھڑ کر گریں، تب بھی نہیں آؤں گا۔ آہستگی، بے حد آہستگی سے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کمر تھک کر ٹوٹ چکی تھی، ہمت ختم، حوصلہ سائل، اعصاب کمزور۔ اب مزید وہ کھڑے نہیں ہو سکتی تھی۔ عبداللہ، صرف عبداللہ اسے توڑ دیتا تھا۔ عبداللہ اسے رلا رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے ضد ہے تو اسی ضد میں جل کر مرو۔ عبداللہ تمہارے لیے کبھی نہیں آئے گا۔ وہ رو رہی تھی، بری طرح رو رہی تھی۔ عبداللہ اسے اسی طرح رلاتا تھا، صرف وہی اس کی باتیں، اس کا انتظار ہی رلاتا تھا۔ زینیا نے فون کو ہاتھ میں اونچا پکڑ کر ہوا میں بلند کیا اور ایک ہاتھ منہ پر رکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ کھوٹی کھوٹی سسکیاں فون کی اس پار اس مرد کو سنائی دے رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں اسے تسکین نہ ملی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح خاموش آنسو بہاتی رہی۔ کافی دیر تک وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتی رہی۔ کئی لمحوں بعد اس سے اپنی نم آنکھیں رگڑ کر صاف کی تھیں۔ چند پل بعد اس نے ٹیلی فون ایک بار پھر کان پہ رکھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، متورم، سوجی ہوئی۔ میں نے اپنی انا پہ پیر رکھ کر تمہیں بلایا تھا۔ اب کہ اس کی آواز میں نہ دکھ تھا نہ لرزش، بس آنکھیں سرخ تھیں، روئی روئی سی۔ میں نے ساری زندگی تم سے وفاداری نبھائی، تمہارا نام سنا، اپنا سمجھا۔ وہ بول رہی تھی اور فون کے دوسرے پار کوئی بڑی ہی دلجمی سے اسے سن رہا تھا۔ تمہیں نہیں دیکھا تو کسی کو نہیں دیکھا، تمہیں نہیں سنا تو کسی کو نہیں سنا، لیکن تم نے مجھے عرش سے اٹھا کر فرش پہ پھینکا ہے۔ اب مجھے ضد کے ساتھ تم سے نفرت بھی ہے۔ خدا کی قسم عبداللہ، میں تمہیں مر کر بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم اتنی مضبوط نہیں ہو جتنی بنتی ہو۔ صفاق سالم تبصرہ، میں ذرا بھی مضبوط نہیں ہوں، میں ڈھیٹ ہوں عبداللہ۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو ایک مرد کے آسے پہ بیٹھے بیٹھے خود کو تباہ کر لیں گی۔ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ میں اب کبھی تمہارا انتظار نہیں کروں گی۔ اب آؤ گے تب بھی میں تمہارے لیے نہیں ہوں گی۔ وہ اسے جتا چکی تھی۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، تم بس
مزید کچھ بھی سنے بغیر زینیا نے کال کاٹ دی تھی۔ دل یکدم خالی ہو گیا تھا، روح پہ گہرے زخم لگے تھے۔ عبداللہ نہیں آئے گا، اس سے خود سے دہرایا اور اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھیں سرخ تھیں، جسم ناقاہت زدہ، دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا، لیکن وہ اب نارمل تھی، اسے نارمل رہنا تھا۔ اسے کمرے میں جا کر اپنی بہن کا سامنا جو کرنا تھا، اپنا زوم وہ توڑ نہیں سکتی تھی۔ عبداللہ اب نہیں آئے گا، وہ خود سے دہراتی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ اجلی چاندنی خالی بیٹھک یاسیہ سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ کاش وہ اتنی مضبوط ہوتی جتنی نظر آتی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کا دل ٹوٹا، نم آنکھیں اور لرزا لہجہ بس ایک ہی سطر دہرا رہے تھے، عبداللہ نہیں آئے گا۔ اسلام آباد۔ یہ چند دن بعد کا ذکر ہے۔ مہدی کبیر کا نیلی روشنی والا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ بیڈ کے اوپر 2 بیگ کھلے پڑے تھے، دونوں سرمائی تھے۔ 2 ملازم اسی کلوزٹ سے کپڑے جوتے سامان لا لا کر رکھ رہے تھے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا تھا اور دوسری چیز کو سرخ جھنڈی دکھاتا ہوا۔ اسے کوئی چیز اپنے مطلب کی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اوور سائز سیاہ گول گلے والی شرٹ کے نیچے پورا سلیکس پہن رکھا تھا، بال بے ترتیب تھے، سب آنکھیں اس وقت بیزار معلوم ہوتی تھیں۔ وہ 1 ہفتے سے گھر پہ تھا اور اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ گھر اسے یوں ہی بیزار کیا کرتے تھے۔ دفاتر دروازے پہ دستک ہوئی، ہلکی باوقار دستک۔ مہدی کے موبائل پہ ٹائپنگ کرتے ہاتھ ایک پل کو رک گئے تھے۔ اس سے چہرہ اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے سے آ رہا تھا، سرمائی ڈنر سوٹ، سیاہ چمکدار بوٹ، اچھے سے جمے ہوئے بال، اس کی گندمی رنگت کمرے کی مدھم روشنیوں میں ہلکی سانولی لگ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا آیا اور مہدی کو ایک بھرپور نظر دیکھا تو اسی نظر ہاتھ میں سامان پکڑے ملازمین کو دیکھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے باہر نکل گئے تھے، کپڑے بیڈ پہ چھوڑ گئے، گیس سے 2 قدم مزید لیے اور پھر بیڈ پر آ بیٹھا۔ زمین کی طرف جھکا ہوا بیڈ اسے خاص پسند نہیں تھا۔ تو تم ایک بار پھر جا رہے ہو، حالانکہ میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ وہ بولتے ساتھ اس کی شرٹ سلیقے سے طے کر کے بیگ میں رکھ چکا تھا۔ مہدی اب خواہ مخواہ موبائل کے بٹن دبا رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ ڈسٹرب ہے یا پھر نظر انداز کر رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم میرے منہ پر تھپڑ مار کے جا رہے ہو؟ اس کی سیاہ آنکھیں کسی سیریل کلر کی جیسی لگتی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں جینس کا بیلٹ تھا۔ وہ اسے اس انداز میں گھما رہا تھا جیسے ابھی ابھی مہدی کی گردن میں ڈال دے گا۔ تم زیادہ سوچ رہے ہو نائٹ میئر، میں بس کچھ دن کے لیے ملک میں ہی ٹریول کرتے رہنا چاہتا ہوں، میں گھر پہ نہیں رہ سکتا۔ مہدی نے گردن جھکا کر جواب دیا تھا۔ کیس اسے دیکھتا رہا۔ دنیا کو لگتا ہے تم ٹریول کے شوقین ہو، لیکن کیا میں انہیں حقیقت بتاؤں؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ مہدی کی رنگت واضح طور پر سفید پڑی تھی۔ تم ایک گلٹی انسان ہو۔ بتایا کیا؟ تم ایک ڈرے ہوئے، ٹروماس کے مارے ہوئے، لو سیلف اسٹیم کے آدمی ہو۔ ٹریول تمہیں ایکسائٹ نہیں کرتا، ٹریول تمہیں اسکیپ دیتا ہے۔ تم بھاگ رہے ہو خود سے کیونکہ تم ناسور ہو، کیونکہ تم زخم ہو۔ ایک ایک لفظ پہ مہدی کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ وہ گردن نہیں اٹھا سکا۔ بیلٹ کیس کے ہاتھ میں تھا، لیکن مہدی کو لگا تھا وہ زور زور سے اسے گلے پہ باندھا جا رہا ہے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ تمہاری سبز آنکھیں منحوسیت کی علامت ہے، اسی لیے تم شیشہ تک نہیں دیکھتے، لیکن میں تمہارا آئینہ ہوں۔ کیس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ بس مہدی سن سکے، لیکن اس کا دل بھی سن رہا تھا۔ وہ نئے زخم خود پہ نشر کر رہا تھا۔ میں نے اس رات تمہیں تمہاری منگیتر سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب کی بار یہ وار کاری تھا۔ مہدی نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی تھی۔ ششتر ہی تو رہ گیا تھا وہ۔ گردن کا پھندا اتنی زور سے کسا گیا تھا کہ مہدی کو اپنی گردن ٹوٹی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے سن لیا تھا، تم نے اسے جو کچھ کہا وہ جھوٹ تھا، تمہارا اصل کچھ اور ہے، تمہارے دل میں کچھ اور ہے۔ کیس ایک پل کے لیے بھی گویا خاموش نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تم کتنے ہاریبل ہو میٹی، تعصب سے کہا گیا۔ تم ساری دنیا کے سامنے کتنے نرم الفاظ استعمال کرتے ہو، اور اس بیچارے لڑکی کو کیا کچھ نہیں کہا تم نے، صرف اس لیے کیونکہ تم اپنا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ تم کتنے ہاریبل ہو۔ اس سے ایک بار پھر دہرایا۔ مہدی یوں تھا جیسے نمک کا مجسمہ جو ابھی کے ابھی ڈھہ جائے گا، جو ڈھہ جانے کو تیار تھا۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی مرد نے اپنی عورت پہ گیو اپ نہیں کیا، یہ لعنت بھی تمہارے حصے میں آئی، مبارک ہو۔ وہ اب اٹھا تھا۔ تم بلوچستان جاؤ یا جہنم میں، لیکن واپسی پہ تمہیں زندہ آنا ہوگا۔ اگر تم مرے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔
ایک آخری تنبیہ کرتے اپنا کوٹ جھاڑتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کے حق میں سبز آنکھوں والے لڑکے نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کے گلز مزید گہرے ہو گئے، لیکن آج صرف گلٹ نہیں تھا، کہیں دور کسی کونے میں محبت بھی تھی۔ ہاں، اسے محبت بھی تھی، وہ اسے نہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ کاش سب کچھ ویسا ہوتا جیسا اس کا دل چاہتا تھا، لیکن دل جو چاہے وہ کہاں ہوتا ہے۔ اس سے خود کو پلنگ پہ پھینک سا دیا، آنکھیں جل رہی تھیں، دل دکھ رہا تھا۔ یہ گھر، اس گھر میں وہ بسمل تھا، یہ گھر اس کا سہم تھا۔ اسے یہاں سے جانا تھا، فوراً جانا تھا، کوئی اسے یہاں سے آزاد کروائے۔ ایک دن بعد بلوچستان گوادر۔ آج صبح سے ہی حاکم نواب کے گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ گونج بھاگ بھاگ کر اپنے کالج کی تیاری کرتی نظر آ رہی تھی۔ سینیا اپنا سامان سنبھالے تیار تھی، بس ابھی بشر آئے گا اور ابھی وہ دونوں شہر کے لیے نکل جائیں گے۔ حاکم اس وقت اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے تیار ہو رہے تھے، سفید کاٹن کے بے شکن سوٹ میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے جمائے وہ اپنے خوشبو چھڑک رہے تھے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی ان کی خود سے محبت کو کم نہیں کر پائے تھے۔ اسی لمحے ان کے کمرے کے دروازے پہ ہلکی دستک ہوئی۔ سیاہ رنگ کے گھگے میں ملبوس سینیا حاکم دروازے پہ کھڑی تھی، بال پھر سے جڑے میں باندھ رکھے تھے سختی سے، پیروں میں کولہاپوری چپل۔ وہ گاؤں کی کسی الہڑ دوشیزہ جیسی لگتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اس سے بائیک وقت سخت بھی بنا دی تھی۔ ابا، استری خراب ہو گئی ہے۔ اس سے ہاتھ میں پکڑی استری بلند کی۔ وہ اور ابا مشین پڑی اس سے، گھر کی جو مشین خراب ہوتی وہ دونوں مل کر جوڑ لیتے تھے۔ مشینیں، سینیا کو مشینوں سے عشق تھا۔ جو مشین ملی کھول لی، جڑی تو جڑ گئی، نہ جڑی تو پھر دنیا بھر کا کوئی مستری اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ تم لوگوں کو یہ وقت ملتا ہے استری کا؟ اب میں دکان جاؤں یا بیٹھ کے استریاں ٹھیک کروں؟ وہ بگڑ کر بولے تھے۔ سینیا خاموش کھڑی رہی۔ ابا نے ایک بیزار نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر پلنگ پہ آ کر بیٹھے۔ جاؤ سامان لے آؤ، تم لوگوں کو میرا سکون برداشت کہاں ہے؟ اب ان کی استری ٹھیک کروں میں۔ ہاتھ سے گھڑی اتارتے وہ بڑبڑائے تھے۔ سینیا اپنے کمرے میں گئی اور کچھ ہی دیر میں سارے اوزار لے کر پلٹ آئی تھی۔ ابا کے سامنے سامان رکھ کر وہ جانے لگی تھی۔ اب تم کہاں چلی؟ کام کون کرے گا میرے ساتھ؟ زینہ نے سادگی سے انہیں دیکھا۔ میں تو پھپھو کے گھر جا رہی تھی، بشر کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتی۔ ابا کے اوپر گویا ٹھنڈی برف پڑ گئی تھی، دل میں جیسی ٹھنڈی پھوار پڑی ہو۔ اصل میں ابا، پھپھو نے کہا تھا کہ آج دوپہر تک ان کے گھر رہیں ہم، دادا لوگ اسی طرف آ رہے ہیں، آپ کہیں تو۔ ارے نہیں، جاؤ جاؤ تم دونوں۔ وہ یکدم خوشی سے بولے تھے۔ تمہارے دادا وہاں ہیں، ضرور جاؤ۔ یا اللہ، شکر ہے میرے بچوں کو عقل آئی۔ ابا سے اچھے سے ملنا، اپنے سارے چچاؤں سے بھی۔ اور جی ابا، اس سے ادب سے کہا۔ اگر کوچ ہوتی تو صاف کہتی، نہ آپ کے ابا کو پہچانتی ہوں، نہ بھائیوں کو، اور نہ ان سے رشتہ داری کاٹنے کا شوق ہے۔ وہ کوچ تھی، ابا کا دل دکھا کر اپنا دل بھی دکھا دیتی تھی۔ یہ زینیا تھی، اس کے دل پہ چاہے قیامت ٹوٹے، بس ابا ٹھیک رہے۔ چند مزید ہدایات کے بعد وہ باہر نکل آئی تھی۔ دروازے پہ کھڑا بشر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ چھوٹی گاڑی میں آ بیٹھا۔ زینیا نے اب لمبی چوڑی چادر پہن رکھی تھی، کندھے پہ بیگ تھا جس میں اس کا سامان تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ آ بیٹھی۔ گاڑی تھوڑی دور گئی تھی جب بشر نے اسے مخاطب کر لیا۔ اگر ابا دکان چلے گئے اور انہیں پتہ لگ گیا کہ میں دکان پہ نہیں ہوں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ عام لہجے میں سوال کیا گیا۔ اب جب تک استری ٹھیک نہیں ہوتی ابا اپنی جگہ سے ہلیں گے بھی نہیں۔ 2-3 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے، اس کے بعد ابا کا پسندیدہ کھانا مغز بن رہا ہے۔ چند گھنٹے ابا کو بھول جاؤ۔ اور اگر ابا نے مشین بنا لی تو پھر کیا ہوگا؟ سینیا مسکرائی تھی، اس کی سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں، چہرہ تمتما رہا تھا۔ زینیا کی کھولی ہوئی مشین کو زینیا خود بھی نہیں جوڑ سکتی۔ اس کی بات پہ بشر مسکرایا تھا، زینیا بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ آج واقعی خوش تھی۔ بشر نے ہاتھ بڑھا کر میوزک سسٹم آن کر دیا۔ اب گاڑی میں جگجیت سنگھ کے گانے بج رہے تھے۔ منزل قریب تھی، سفر حسین تھا۔ سمندر، گوادر کا سمندر ایک انتہائی حسین نظارہ ہے۔ جس جگہ اس وقت مہدی گمبھیر کا گروپ کھڑا تھا، یہ جگہ ڈھلان سے اترنے کے بعد نظر آتی ہے۔ اکمس پہاڑ اور سامنے سمندر کا ٹھاٹھے مارتا پانی۔ زندگی سے اور کیا چاہیے کسی کو؟ کل ملا کے 7 لوگ تھے، 3 لڑکیاں، 4 لڑکے۔ مہدی ان سب کو لیڈ کر رہا تھا۔ ذرا سے فاصلے پہ انہوں نے آگ جلا رکھی تھی جس کے اوپر چھوٹی سی چینک رکھی تھی۔
چائے ابل ابل رہی تھی۔ میری ہاتھ میں موبائل اونچا کیے انسٹاگرام پہ لائیو تھا۔ اس کی فالوئنگ دیکھنا چاہتی تھی کہ آج وہ کہاں دنیا کے کس کونے میں ہے۔ زینیہ بشر کے ساتھ کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ بشر ہر مشرقی بھائی کی طرح شارٹس پہ کھڑے گروپ کے لڑکوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں کلس رہا تھا۔ کاش اسے جذباتی ہو کر حامی نہ بھری ہوتی۔ وہ ڈھیر سارا پچھتایا تھا۔ اس وقت وہ گروپ کے مینیجر کو زینیہ سے بات کرتا دیکھ رہا تھا۔ نامحسوس انداز میں وہ زینیہ کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں مینیجر کے اوپر گاڑ سی دیں۔ زینیہ نے نوٹ کیا تھا مگر خاموش رہی۔ چند ہدایات کے بعد مینیجر پلٹ گیا تھا۔ زینیہ نے اب گردن موڑ کر بشر کو دیکھا۔ چہرہ دوسری طرف کر لو ادا، ورنہ آج شام تک اپنا سارا خون جلا بیٹھو گے۔ بے حد مخلصانہ مشورہ تھا۔ آئندہ میں مر کر بھی جذباتی نہیں ہوں گا۔ اس سے دانت پیسے تھے۔ زینیہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بشر اپنی جگہ کھڑا رہا، البتہ اس کی نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں، ایک ایک لڑکے کا سکین کر رہی تھیں۔ اس کی بہن یہاں تھی، وہ تو بہتے پانی پہ بھی شک کرے گا۔ کیا تم میری ایک تصویر لے سکتی ہو؟ شائستہ انگریزی میں اس سے مخاطب کرنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو کیتلی میں چمن چلا رہی تھی، سر پہ روایتی ماتھا پٹی اور روایتی لباس میں۔ زینیہ اس کے قریب چلی آئی، کندھے سے بیگ اتارا اور کیمرہ نکال لیا۔ ساری چیزیں فکس کرنے کے بعد وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ لڑکی مسکراتے ہوئے چائے کو اوپر نیچے کر رہی تھی اور اسی لمحے مہارت سے زینیہ نے اس لمحے کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا۔ چند ایک مزید تصاویر کے بعد وہ آگے جانے لگی جب سبز آنکھوں والے لڑکی نے اسے پکارا تھا۔ ہیلو زینیہ حاکم۔ حشاش بشاش خوبصورت لہجہ۔ زینیہ تھم گئی۔ کیا میری کوئی تصویر نہیں لیں گی؟ یقین کریں میں کیمرے میں بہت ہینڈسم لگتا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ پہاڑ اپنی جگہ کھڑے محویت سے ہی منظر دیکھ رہے تھے۔ ابلتی چائے کی خوشبو نتوں سے ٹکرا رہی تھی اور اسی پل زینیہ پلٹی تھی۔ مہدی خنوس مسکرا رہا تھا۔ پچھلی بات کے لیے معذرت، اب ہم کئی دنوں تک ساتھ کام کریں گے، اس لیے ایک مرتبہ پھر ہیلو زینیہ حاکم۔ اس نے ایک ہاتھ کمر پہ باندھ کر ایک بازو سامنے پھیلا لیا۔ زینیہ نے ہلکے سے سر کو خم دیا اور بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسی لمحے مہدی کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس سے کال اٹھانے سے پہلے ایک نظر اسے دوبارہ دیکھا تھا۔ تعارف قرض رہا۔ وہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ زینیہ نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی، چاہتے چاہتے اس سے ایک لفظ ضرور دیا تھا، ویئرڈو۔